اس آیت میں اللہ پہلے مجرموں کو گنا رہا ہے، سزا بعد میں بتائے گا۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں موجود ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بالتحقیق جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ایک وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور جو لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ دو آیت پڑھ رہا ہوں، اگر ترجمہ پہنچا لے گیا تو موضوع آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایک، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ دو، جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا کہ اگر آیت کا ترجمہ پہنچا لے گیا تو مجلس کا عنوان پہنچ جائے گا۔ تین مجرم آیت نے گنائے ہیں۔ پہلا مجرم جو آیتوں کا انکار کرے، دوسرا مجرم جو انبیاء کو ناحق قتل کرے، تیسرا مجرم جو انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، نبی آپ یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان قاتلوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ خدا ذرا سی توجہ فرمائیے گا کہ حالات حاضرہ کی آیت پڑھی ہے۔ خوشخبری دے دیجئے کس کو؟ مقتولین کو۔ کیا خوشخبری دے دیجئے؟ کہ ان قاتلوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ عذاب میں نہیں دوں گا، عذاب آپ نہیں دیں گے۔ میری اور آپ کی حیثیت اور قوت یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت اور حیثیت کے اعتبار سے عذاب دیں گے، مگر عذاب اللہ کا ہے۔ اور دنیا میں آپ ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت کا نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ قاتلوں کے لیے عذاب ہے تو پھر عذاب ہے، اور عذاب جب اللہ دے گا تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ قاتل وقتاً تو خوش ہو سکتے ہیں، مگر انجام اتنا برا ہوگا کہ اپنے انجام میں اتنے مہو ہو جائیں گے، اتنے گر جائیں گے، اتنے پست ہو جائیں گے، اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ اپنی شکست اور اپنی ہار کو چھپانے کے لیے مکمل کوششیں کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ مکمل آمادہ ہو جائیں۔ دیکھ گفتگو ذرا دور جانی ہے، اس لیے رفتار یہاں سے بڑا ہوگا۔ آیت ہے قرآن کی سرکار ہے، فَبَشِّرْهُمْ، خوشخبری کس کے لیے؟ مقتولین کے لیے۔ کیا؟ بعذاب علیم، کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ قاتلوں کے لیے عذاب ہے تو پھر ہے نہ سوال نہ شک، مگر عذاب ہے کیسا؟ موضوعات شریعت اور شہادت، عذاب ہے کیسا؟ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا، یہ واقعہ دو امام سے منسوب ہے، دونوں روایتیں بھی پڑھ رہا ہوں، اور آنے کے بعد کہا مولا یہ خلافت تو آپ کا حق ہے، لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا ہے، ارے آپ بدلہ لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صبر کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے کہا میں ماضی کی داستان حال میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے پرکھنا اور اسے پورا کیلکولیٹ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں صرف پڑھتا چلے جاؤں گا۔ مولا آپ بدلہ لیجئے، آپ خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ اب مولا کا جواب سنیے اور یہیں سے مجلس کا آغاز ہوگا، اور دیکھتا ہوں کتنے لوگ آمادہ ہیں۔ مولا نے کہا میں انتقام لے تو لیتا، مگر میں انتقام اگر لیتا تو اپنی طاقت کی بنیاد پر لیتا، میں نے اپنا بدلہ اپنے اللہ پہ چھوڑا ہے۔ اب جب وہ انتقام لے گا وہ اپنی
اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے لے گا۔ آیا ایک شخص، توجہ رکھیے گا موضوع سے آیا، اور آنے کے بعد کا مولا انا شیعہ ہوگا، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، لامن شیعہ ہوں، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ سرکار موضوع بہت ٹف ہے، پڑھنا میں نے کہا ایک ایک لفظ اگر دل پہ لکھ لیا تو رات کے سناٹے میں بھی لفظ یاد آئیں گے۔ اس کو لامن شیعہ تھی، خاموش ہو جا، کہ نہیں نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے کہا اگر شیعہ ہوتا تو خاموش کہنے پر خاموش ہو جاتا۔ میں کچھ نہ کہنا چاہ رہا، ذرا ذرا سا جاگے رہیے گا، اس لیے کہ آپ کی طبیعت مچلی تو شاید میرے پہ بچ نہ جائے۔ اب جملہ سنیے، مولا نے کہا اس کا خاموش ہو جا، تو میرا شیعہ کا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اگر شیعہ ہوتا، مولا نے یہ کیوں نہیں کیا، مولا نے یہ کیوں نہیں کیا؟ بھیا مولا ہیں، میں آپ نہیں۔ مولا کی ہاں میں ہاں کہنے کا نام ہی شیعت ہے۔ بچا کے رکھنا، توجہ رکھیے، کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر جو مولا نے کیا وہ وہی صحیح ہے، بس وہی صحیح ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس کو خاموش ہو جا، تو میرا شیعہ نہیں ہے، کہا نہیں نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اگر شیعہ ہوتا تو اس کو کہنے پر خاموش ہو جاتا، تو خاموش ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا نہیں میں شیعہ ہوں۔ مولا نے بہت سمجھایا، جو سمجھ میں نہیں آیا، یہ معصومین کا ایک دستور بھی رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکا سامنے والے کے کردار پر پردہ ڈالا، مگر جب سامنے والے ضد پہ آ گئے تو پھر پردہ اٹھایا۔ اب میں کتنی بات کی وضاحت کروں، میں کہہ رہا ہوں ماضی کو حال میں پرکھیے۔ کہ اگر ضد کر رہا ہے تو سن، تو میرا شیعہ نہیں ہے، تیری بیوی میری شیعہ ہے۔ کہ مولا اگر یہ جانتے ہیں کہ بیوی شیعہ ہے تو پھر آنے کا مقصد بتا دیجئے۔ مولا نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر شیعہ ہوتا تو پتا ہوتا کہ مجھے آنے کا مقصد بھی پتا ہے۔ ارے کیسے سن رہے ہیں آپ، ذرا سجاتے رہیے گا میرے ساتھ۔ اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ میرے آنے کا، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے پتا ہوتا۔ کہ اچھا مولا اگر جانتے ہیں کہ شیعہ ہوں تو پھر بھی بتائیے کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ مولا نے کہا کہ تیری بیوی بیمار تھی، تیری بیوی نے کہا علی کے پاس چلا جا، مگر تو نے علی کو چھوڑا، حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا۔ اب اگر سینوں میں دل میں دھڑکنوں میں علی ہو، خون کی روانی، بازوؤں کی جوانی بڑھانا، آخری آدمی تک توجہ، تقریر کا پہلا جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو شاہ نجف کو سلام کرنا۔ جملہ سنیے گا، مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں شیعہ نہیں آئے، شیعہ نہیں آئے۔ کہ تیری بیوی نے کہا تھا علی کے پاس چلا جا، تو نے علی کو چھوڑا، طبیبوں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، جب علاج نہ ہو سکا تو میرے پاس آیا۔ مولا نے کہا چلا جا، شفا ہو گئی، دوا کہاں ہے؟ مولا نے کہا میں نے کہا نا تو میرا شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شیعہ ہوتا تو پتا ہوتا جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے ہیں۔ جو شفا دیتے ہیں وہ، اور جو دوا دیتے ہیں، اس لیے دوا دینے والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، بات اللہ بھروسے ہے۔ کوئی ڈاکٹر ملا ہے آج تک جس نے کہا 100% ہوگا تو پہلے سگنیچر میں کرائے جاتے ہیں۔ ایسے سن رہے ہیں آپ، ڈاکٹر رہیے گا میرے ساتھ، ہے یا نہیں؟ توجہ رکھیے گا۔ کہ میں نے کہا نا تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ ایسے ایک شخص آیا، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، شیعت اور شہادت، موضوع پڑھنے کا آدمی موضوع سنا رہا ہوں۔ ایسے شخص چھڑے امام کے پاس آیا،
دیکھتا ہوں کتنے لوگ مجلس سننے آئے ہیں اور برز معذرت کتنے لوگ دیکھنے آئے ہیں. جو دیکھنے آئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ بھی سن لیں, جو سننے آئے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں. آیا امام کے پاس, چلے امام کے پاس, آنے کے بعد آنا شیعہ, تو کہا مولا میں آپ کا شیعہ. مولا نے کہا اس کو خاموش ہو جائے, ایسا نہیں شیعہ, تو میرا شیعہ نہیں ہے. خدا پورے مجمع کی توجہ, فرش مجلس پہ شیعہ بیٹھے ہو, شیعہ کی شہادت کی مجلس کے لیے مرتبے کو پہچانیے گا. کہ مولا یہ بتائیے شیعہ کیا ہے؟ کہ اگر سننا چاہتا ہے تو سن, شیعۃ مرتبۃ شریفہ لا یدرکها الا الشریف. شیعہ شریف مرتبے کا نام ہے. شیعہ شریف مرتبے کا نام ہے, اور اس مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا سوائے شریف کے. سنیے آقا, خاموش کچھ لوگ اس لیے ہے کہ آپ نے اردو کا شریف سمجھا ہے. میں نے عبارت عربی میں پڑھی ہے, اردو میں نہیں. مولا نے کہا شیعہ ایک شریف مرتبے کا نام ہے. فرش مجلس پر بیٹھے ہو, اپنی ماں کو سلام کر لینا. شیعہ ایک شریف مرتبے کا نام ہے, اور اس مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا سوائے شریف کے. شریف کسے کہتے ہیں؟ مجھ جیسا شریف, آپ جیسا شریف, اردو والا شریف, جسے آپ کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے, بڑا شریف انسان ہے, بڑا شریف طالب علم ہے, یہ والا شریف. شریف کہتے ہیں کسے؟ یہ اردو کا شریف ہے. عربی میں جانتے ہیں شریف کسے کہتے ہیں؟ شریف شیعہ ایک شریف مرتبے کا نام ہے. ترجمہ سننا چاہے جیسے سننا, کہ شریف کہتے کسے ہے؟ کہ شریف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کے کردار میں کوئی دھبا نہ ہو. ماں کے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو. شیعہ ہو تو سلام کرنا کہ ماں کا کردار درست ہے, اس لیے کہ ماں کا کردار اچھا ہوتا ہے تو بیٹا حسن نصر اللہ ہوتا ہے. شیعہ ایک شریف مرتبے کا نام. شریف یعنی جس کی ماں کے کردار پہ کوئی دھبا. اور یہ منبر کی زبان ہے, اس لیے بہت پیارا جملہ کار ہے کہ منبر سے زبان کا بھی بڑا لحاظ رکھنا ہے, ورنہ سمجھ آپ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہتے ہیں. شیعہ شریف مرتبے کا نام. کون ہوتا ہے شیعہ؟ توجہ رکھیے گا, کون ہوتا ہے شیعہ؟ ابن کعب جناب سلمان محمدی 10ویں درجے کا صحابی, پوری زندگی چبوترے پہ گزاری, اصحاب صفہ میں سے تھے, زندگی بھر نبی کی علی کی نوکری, زندگی بھر. ابن کعب منافق تھا. سامنے جناب سلمان بیٹھے تھے, چبوترے پہ آیا, آنے کے بعد دیکھا علی کے شیعہ ہو. کہا ہوں. کہا کیا علی کے شیعہ؟ اور حالت یہ پھٹا ہوا کپڑا, بوسیدہ لباس. یاد رکھیے گا غربت ضلالت نہیں ہوتی. ایسے سنا جملہ غربت علی کی دشمنی ضلالت ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم جناب سلمان کا جملہ ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ چاہے جیسے اس جملے کا استقبال کر لینا. ابن کعب منافق تھا نا. ابن کعب کہا سلمان علی کے شیعہ ہو, پوشیدہ لباس, نہ رہنے کو گھر. ارے کہو علی سے محل بنوا کے دے, اچھا لباس دے. اگر شیعہ بیٹھے ہو تو شیعہ بن کے جملہ سننا. کہو علی سے محل بنوا کے دے, اچھا لباس دے, اچھا کپڑا دے, پہننے کو اچھے بھیجا دے. سلمان نے کہا مانگ لوں گا تو توقع سے زیادہ ملے گا.
پر جملہ خدا پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہو، اے جو بزرگوار بیٹھے آپ کا ہوتا ہوا دان ہاتھ میرے لہو کو بڑھائے گا، توجہ آخری آدمی تک اگر میں یہ سننا جملہ سننا، قائم نے کہا مانگ تو لوں گا اور توقع سے زیادہ ملے گا، مگر میں علی سے وہ چیز مانگوں کیوں جو مٹ جانے والی ہے۔ میں علی سے وہ چیز مانگوں کیوں جو مٹ جانے والی ہے۔ کب کیا مانگو گے؟ کب وہ مانگوں گا جو باقی رہنے والی ہے؟ کب باقی رہنے والی کیا ہے؟ کب میں نے علی سے عزت مانگی ہے، عزت بنا لی گیا۔ عزت بس علی کے یہاں بچتی ہے، عزت باقی رہنے والی ہے، عزت باقی رہنے۔ دیکھیں سر کٹانا ضلالت نہیں ہے، سر جھکانا ضلالت ہے۔ نہیں، موضوع سن لیجئے گا جملہ، حسین نے کہا ہے اپنے خطبے میں ان ربی ابن ربی، اس ولد الحرام ابن ولد الحرام نے مجھے اس دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک طرف عزت ہے ایک طرف ذلت ہے، مگر میں ذلت کا راستہ کیسے اپناؤں؟ میں تو عزت کا راستہ اپناؤں گا، اور عزت کے راستے میں شہادت ملتی ہے، تو بات صاف ہو گئی، شہادت عزت دار کو ملتی ہے۔ کیسے سنا ہے جملے سنبھالیے خدا، شہادت عزت داروں کو ملتی ہے، ذلیلوں کو نہیں ہے، اس لیے آدمی مرنے کے بعد بھی شہید ہوتا ہے۔ اچھا جملہ بہت بات کا تھا، اچھا سن لیجیے، آپ آ رہا ہوں اپنی منزل پر، یہ روایت پہ سن لیجیے اور بالکل اسی جگہ آ جاؤں گا، ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ذہن سے نکل جائے، یہ جملہ بھی سن لیجیے۔ جناب سلمان یا جناب ہلال بن نافع یا جناب عمیر بن زیاد، تین افراد میں سے کسی ایک نے پوچھا، یہ تین افراد وہ ہیں جن سے علی کا سب سے زیادہ مباحثہ ہوتا ہے، ان میں سے کسی نے علی سے پوچھا یا علی من شیعہ، شیعہ کون ہوتا ہے؟ کیا ہے شیعہ؟ سنے گا خدا آپ کو مجھے میں آپ کا شیعہ، آپ کہتے ہیں ہم شیعہ، ہمارا یا آپ کا کہنا کہ ہم شیعہ ہیں ضروری نہیں کہ ہوں، کمال تو یہ ہے کہ علی کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ سنیے گا فکر، ان میں سے کسی نے پوچھ لیا تو علی نے فرمایا ان یوجد هذه العلامة ان من شیعتنا وان لم یوجد هذه العلامة ليس من شیعتنا، کہ یہ علامتیں جس میں پائی جائے بالتحقیق وہ ہمارا شیعہ ہے، اور یہ علامتیں جس میں نہ پائی جائے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اب بہت ساری علامتیں علماء نے لکھا ہے، تین علامتوں پہ سب متفق ہیں، تین علامتوں پہ کون کون سی؟ الاول الشجاعہ، شیعہ بہادر ہوتا ہے۔ اس جملے میں نے تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں کی، آپ کی تعریف کی ہے، شیعہ نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے؟ کسی میں تم کو کہتے نہیں، شیعہ کون ہوتا ہے؟ والثانی السخا، شیعہ سخی ہوتا ہے۔ والثالث یتمنع الموت، شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے۔ کیسے سن رہے ہیں؟ کون ہوتا ہے شیعہ جو موت کی؟ ایک ایک جملہ سن لیجئے۔ مولا آپ نے کہتے ہیں شیعہ شجاع ہوتا ہے، مان لیا، مگر وہ شیعہ کہ میرے سے کمزور ہے تو بجا دیا، اپنے سے طاقتور ہے تو چھوڑو یار، لڑائی جھگڑے میں کچھ رکھا نہیں، ایک سلوات پڑھے اسے کہتے ہیں شیعہ۔ کمزور دیکھا تو توڑ دیا، طاقتور دیکھا کہ لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں رکھا، اسے کہتے ہیں بہادر۔ بہادر کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، مولا کا جملہ ہے، میرا نہیں۔ مولا شجاع کی تعریف کیجئے، مولا نے شجاع کی دو قسمیں بتائی، دو تعریفیں۔ کیا شجاع یعنی وہ
کہ جو اپنے بھڑکے ہوئے جذبات کے گھوڑوں کو صبر کی لجام سے تھام لے. جو اپنے جذبات کے بھڑکے ہوئے گھوڑوں کو صبر کی نہار سے تھام لے. بھڑکے ہوئے گھوڑے کہاں ہے؟ اس لیے کہ گھوڑا جب بالکل صحیح مزاج میں دوڑتا ہے تو کوئی بھی چلا سکتا ہے، لیکن اگر بھڑک جائے تو کوئی نہیں. بہادر کون ہوتا ہے جو لجام کو تھام؟ کون ہوتا ہے بہادر؟ مولا نے کہا ہے پیغام بھی کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی سے انتقام نہ لے. کون ہوتا ہے بہادر جو اپنے مومن بھائی سے؟ پیچھے والوں کے آواز جاری ہے تو جاگنا. یہ ہے بہادر کا دوسرا سخی. اپنا شجاعت میرا موضوع، شجاعت میرا موضوع ہے نہ سخاوت. بدتاری کرو موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں. شیعت اور شہادت. توجہ. سخی کون ہوتا ہے؟ مولا جو کھانا کھلائے وہ سخی، جو دولت بانٹے وہ سخی، جو پیسہ بانٹے وہ سخی کا نام. سخی کو آخری آدمی تک توجہ اور اپنے اندر جھانک لینا اور پرکھ لینا. اگر بات پہنچ جائے تو ڈال دینا. کون ہوتا ہے سخی؟ مولا نے کہا میری راہ میں خرچ کرو. کیا مولا جو خرچ کرے گا وہ سخی ہوگا کہ نہیں؟ خرچ کرنے کے بعد اگر خوشی ہو تو سخی ہو. خوشی ہو تو سخی ہو. اگر افسوس ہو، اب کہیں گے آپ افسوس کیسے کہ مثال لے لیجیے. اچھا اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں اپنی بات کا برا نہیں مانتا. میں نے کہا چلو محفل کرنی ہے دربار حسینی میں چندہ مانگتے ہیں. میں یہاں سے نکلا، میں نے بھائی 100 روپے 200 روپے 500 روپے ہے. کسی کا کیا نام لوں؟ ایسے ہی کسی کا نام لے لیتا ہوں مگر برا مت مانیے گا آپ لوگ. ہے ویسے لے رہا ہوں. ہم چندہ کرنے گئے، افسر چاچا میں نے لائیے. گھر میں بیٹھے تھے، انہوں نے چپ چاپ 500 روپے نکالے گھر میں سب کے سامنے. مثال ہے کبھی آپ سیریس ہو جائیں. ہاں تو انہوں نے مجھے 500 روپے دیے. جیسے ہی میں لے کے نکلا مجھے بیوی نے سے کہا ہماری چاہیے. کیا ضرورت تھی 500 دینے کی؟ سخاوت کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے منہ بنا کے کہا یار مولا سے آ گئے تو کیا کرتا. بھائی سخاوت نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے. دینے کے بعد اگر خوشی ہو، لہجہ یہ ہو ہم جس کی راہ میں دیا ہے وہ اور دے گا تو سخاوت ہے. توجہ رکھیے گا. وَيَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ. شیعہ کون ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے؟ جو موت کی تمنا کرے. حجاج کے دربار میں میثم کھڑے ہیں. حجاج نے کہا میثم قتل کر دوں گا. میثم نے کہا علی کے دشمن سے تجھے کم توقع ہے ہی نہیں. نہیں میرے سرکار چاہے جیسے سنا نوجوانوں میری ساتھوں نے ساتھ ملانا. علی کے دشمن سے اس سے کم توقع ہے ہی نہیں. قتل کر دے. توجہ آخری آدمی تک. حجاج نے کہا یار میثم ایک بات بتاؤ، میں نے اکثر علی والوں کو دیکھا ہے جب بھی بات موت کی آتی ہے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. تم مسکراتے کیوں ہو؟ مطمئن کیوں رہتے ہو؟ کہ تو جانتا نہیں ہے ہر علی والے کی تمنا ہے علی سے ملاقات ہو، علی سے ملاقات ہو، علی سے ملاقات ہو، علی سے ملاقات. آخری آدمی کا توجہ اپنے آپ کو روکنا نہیں. علی سے ملاقات ہو، علی سے ملاقات ہو. قرآن نے کہا ہے موت آ گئے، نبی نے کہا ہے چاچا آ گئے بابا آلے. بس توجہ رکھیے کہ جہاں جہاں حق ہے تو موت سے ڈرا رہا ہے. تمنا یہ ہے کہ مرے. ایک ہوتی ہے موت، ایک ہوتی ہے ہلاکت اور پھر آتی ہے شہادت. مر جانے کو موت کہتے ہیں. میرا جملہ گانا چلا تھا.
مر جانے کو، پیچھے والوں آواز آ رہی، مر جانے کو موت کہتے ہیں، مٹ جانے کو ہلاکت کہتے ہیں۔ لولا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایسے بیٹھے ہیں آپ، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ مر جانے کو، آخری آدمی میں توجہ، مر جانے کو موت کہتے ہیں، مٹ جانے کو ہلاکت کہتے ہیں، اور مر کے بھی زندہ رہنے کو شہادت کہتے ہیں۔ مر کے بھی زندہ رہنے کو، دیکھیں موت اور ہلاکت کے کچھ استثناء ہیں، شہادت کا نہیں ہے۔ مر جانے کو موت کہتے ہیں، مٹ جانے کو ہلاکت کہتے ہیں، مر کے بھی زندہ رہنے کو شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کو کام کرتی ہے، شہادت شہید کو مرنے نہیں دیتی۔ ارے خدا کا ذرا سا بڑھیے گا، شہادت شہید کو مرنے نہیں دیتی، شہادت قاتل کو چھپنے نہیں دیتی۔ شہادت شہید کو مرنے نہیں دیتی، شہادت قاتل کو چھپنے نہیں دیتی۔ جب جب شہادت بیان ہوگی، شہید پہ درود، قاتل پہ لعنت۔ پہلے شہید آدم کا بیٹا، پہلا قاتل آدم کا بیٹا، نہ دنیا شہید کو بھولی نہ قاتل کو بھولی، مگر میں نے دیکھا شہید کی عزت بڑھی، قاتل ہمیشہ رسوا ہوا۔ مجھے نہیں پتا اس جملے کو پڑھ پاؤں گا یا نہیں، مگر پھر بھی کلیجہ نکال کے ہتھیلی پہ رکھ رہا ہو۔ شہادت شہید کو مرنے نہیں دیتی۔ دوسرا مرتبہ سنو، شہادت شہید کو عزت دیتی ہے، شہادت قاتل کو ذلت دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا حسین کو قتل کر کے سوچ رہی تھی ہم جیت گئے، مگر اللہ نے حسین کو عزت بخشی، یزید کو ذلت بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ قاتل زمین پہ چلا، حسین ہو گئے نیزہ۔ شہید کو مرنے نہیں دیتی، اور شہادت مرتبے کا نام ہے۔ شہادت عزت داروں کو ملتی ہے، شہادت ذلیلوں کو نہیں ہے۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، مگر اس کو سنا رہا ہوں جو آپ کو یاد ہے، مشہور زمانہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلیل کر دے۔ اب اگر آپ کو دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں فارسی پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیتیں، مگر حال میں رکھیے گا۔ وَتُعِزُّ میں یہی لقد کرمنا، ہم نے عزتوں سے نوازا بنی آدم، اولاد آدم کو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے ہم چاہیں عزت دے، جسے ہم چاہیں ذلت دے۔ تو عزت اللہ دیتا ہے۔ آسان کرو، سارا ذہنی فارغ مل کے مجھے ذلیل نہیں کر سکتا اگر اللہ عزت دے دے۔ کیسے سننا ہے؟ اور سارا ذہنی فارغ مل کے مجھے عزت نہیں دے سکتا اگر اللہ ذلیل کر دے۔ اگر یقین نہ آئے کربلا میں دیکھ لو،
1400 سال پہلے اللہ نے حسین کو عزت دی تھی. خدا نہ چاہے رہنا. 1400 سال پہلے اللہ نے حسین کو عزت دی تھی. آج بھی عزت دار ہے. کربلا میں اللہ نے یزید کو ذلیل کیا تھا, آج بھی ذلیل ہے. ارے کچھ لوگوں نے یزید کو عزت دینے کی کوشش کی مگر خود بھی ذلیل ہو گئے. ذلیل ہے جو عزت دار تھا. لاکھ کوئی کچھ بھی کہہ لے مگر جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل. چینل کیا دکھا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اللہ کا میڈیا سب کچھ کور کر رہا ہے. کیسے بیٹھے ہیں, ارے سے آسان لفظ نے کہا اس کا میڈیا سب کچھ پورا کوریج میں اس کے پاس وہ ہر چیز پہ نظریں رکھا ہوا ہے. اور اس لیے پھر جملہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس چینل میں آپ ریکارڈ نہ ہو, اس کے کیمرے کی نظر آپ پر ہے. ہم کیوں کہتے ہیں آپ بولیے, ہم کیوں کہتے ہیں آپ آوازیں اٹھائیے, پورے مجمع کی توجہ جسے اللہ عزت دے. یہ مرتبہ شہادت ہے, یہ مرتبہ شہادت ہے. شہادت عزت والوں کو ملتی ہے, شہادت توجہ. اور اس جملے کو غور سے سنیے گا, اس لیے کہ غور سے نہیں سنا تو ہو سکتا ہے آپ اعتراض کر رہے ہیں. شہادت کے لیے ہم تیار ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ نصر اللہ صاحب کی موت کا ہمیں غم ہے. جملہ پورا کرنے جاؤ. آیت اللہ ہے, نصر اللہ کی موت کا ہمیں غم ہے مگر ان کی موت سے ہمیں ڈر نہیں ہے. ان کی شہادت کا صدمہ ہے مگر خوف نہیں ہے کہ جی وہ شہید ہو گئے تو اب کیا ہوگا. حسن نصر اللہ سے پہلے بھی کہیں گئے ہیں, آج بھی ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے مگر 1400 سال سے سب سے زیادہ ہمیں تو مارا گیا. اب میں ایک دلیل دینے لگا ہوں شہادت کے حوالے سے پورے مجمع کی توجہ. موت مر جانا, ہلاکت مٹ جانا, شہادت مر کے بھی زندہ رہنا, اسے کہتے ہیں شہادت. یہ بتائیے جب ہم مر جاتے ہیں پورے مجمع کی توجہ تو مرنے کے بعد جنازے کہاں لے جاتے ہیں؟ سلامت رہے میری جان, کہاں لے جاتے ہیں؟ ایک بات بتائیں آپ سے, میں بہت ٹھیک آدمی ہوں, جب آپ سے کوئی بات کی جائے اگر آپ بے جھجک بولا کیجیے, اس لیے کہ ممبر سے ہم بول رہے ہیں جواب ہمیں دینا ہے. آپ گھبرائے نہ کیجیے, اس لیے کہ جب آپ ہچکچاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علم نہ, اس لیے بے جھجک بول دیا کیجیے. صحیح بولیں گے مزہ آئے گا, غلط بولیں گے اصلاح ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا, ابھی پڑھوں گا اس موضوع پہ ایک جملہ پڑھوں گا مگر ایک جملہ سن لیجیے. جب مر جاتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں؟ زور سے بولو, اور زور سے کہا. عجیب بات ہے, جب ہم مرتے ہیں تو قبرستان, مگر روزے عاشورہ جو تابوت اٹھاتے ہو وہ کربلا. ہائے ہائے, خدا نہ شہادت پڑھ رہا ہو, جنازے تابوت کہاں لے جاتے ہو؟ کیا کربلا کا مزہ کیا ہے؟ کیا دنیا کو بتا رہے ہیں جو جینے کے بعد مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں, جو مرنے کے بعد جیتے ہیں وہ کربلا. کہاں جاتے ہیں؟ ہائے کربلا ہم جاتے ہیں. ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم لوگ موت سے ڈرانے کو کیسا ڈر,
ہم موت سے جڑے کیا کام ہی سامنے ہر علی والے کی تمنا ہے کہ علی سے ملاقات ہو، اور ہمیں پتا ہے کہ علی کہاں ملے گا۔ ہے دنیا میں کوئی قوم جس کے وارث نے کہا گھبرانا نہیں، میں یہاں بھی آؤں گا، میں وہاں بھی آؤں گا۔ ہے کوئی قوم سوائے علی؟ علی نے کہا تھا گھبرانا نہیں، آئے مشیت اور شہادت پڑھا، گھبرانا نہیں، میں وہاں بھی آؤں گا۔ دنیا کہہ دیا قبر میں بچھو آئیں گے، کیکڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، میں ان کی قبر میں آئیں گے جن کی قبر میں علی نہیں آئیں گے۔ میں عقیدے کا مضبوط آدمی ہوں۔ بچھو آئیں گے، کیکڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، نیولے آئیں گے، قبر میں ان کی قبر میں آئیں گے جن کی قبر میں آپ تو شیعہ بیٹھے ہیں اور موضوع میں شیعہ ہے، جن کی قبر میں، میری قبر میں تو علی آئیں گے۔ علی دنیا نے کہا کیسے آ جائیں گے؟ ارے نیچے سے بن، ادھر سے بن، ادھر سے بن، ادھر سے بن، ادھر سے بن، اوپر سے تختے، تختوں پہ پنی، پنی پہ چٹائی، چٹائی پہ مٹی، مٹی پہ پانی، چاروں طرف سے بیٹھ۔ علی کیسے آئے گا؟ علی کیسے آئے گا؟ اب عقل کے آتے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے۔ میری قبر میں تو آئیں گے نہیں، اور دعا کر رہا ہوں جنہوں نے داد دی ہے ان کی قبر میں بھی نہ آئیں، جنہوں نے نہیں دی وہ اگلے جملے پہ داد دے دیں۔ پھر سنیے گا پورے مسئلے کی توجہ، فرد فرد کی چاہتامی سامنے ہر علی والے کی تمنا ہے، ہر علی والے کی تمنا ہے۔ اس سے ڈرا رہا ہے میں، شہادت ہماری میراث ہے، شہادت طے ہے، مرنا ہمارا طے ہے، لاشیں ہم نے اٹھائی۔ دلیل سنیے گا، خدا رازدار بیٹھے ہیں آپ، سال بھر مجلسیں کرتے ہیں، دلیل میرے وجود سے بڑی ہے، اگر میں پڑھ لے گیا تو مجلس میں میری محنت سوارت ہو جائے گی اور بعد کی مجلس کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ توجہ آخری آدمی تک ہے، سب سے زیادہ گھوڑے ہمارے لاشوں میں دوڑائے گئے، دیواروں میں ہمیں چنوایا گیا، مشتاق جمال کی آگ میں ہمیں پھینکا گیا، دریاؤں میں ہمیں بہایا گیا، سر ہمارے کاٹے گئے، مسلح ہمیں کیا گیا، نیزے ہمارے سینوں پر، گولیاں ہم پر، بمباریاں ہم پر۔ میں بڑا سوچا کرتا تھا، دو کہہ رہے تھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی ذکر چل رہا تھا کہ ایک دن نیوز پیپر آیا، وہی آدمی جو کل تک کہہ رہا تھا شیعہ نماز نہیں پڑھتے، آج وہ کہہ رہا ہے کل مسجد میں بمباری ہوئی، 10 شیعہ مارے گئے، 20 شیعہ مارے گئے، 50 شیعہ مارے گئے۔ اور جب نماز نہیں پڑھتے تو یہ مسجد کیسی، یہ موت کیسی؟ شہادت ہمارا مقدر ہے، ہمیں مارا گیا، جاگنا سرکار کلیجہ نکال کے ہتھیلیوں پہ رکھ رہا ہوں، بات پہنچ جائے تو ہاتھ نیچے نہ رہے۔ آپ کا وجود، آپ کی شیعت اور آپ ہی کا مقدر ہے شہادت، اس لیے آپ کا جملہ، آپ کی مرضی چاہے جیسے سننا، مگر 1400 سال سے تاریخ نے دیکھا، منظر نے دیکھا، جہاں ہمیں مارا گیا وہاں ہم ابھرے، وہاں ہم نکھرے، وہاں ہم سمر کے سامنے آئے۔ نصر اللہ گئے، صفی الدین کھڑے ہو گئے، قاسم سلیمانی گئے، ابراہیم رئیسی کھڑے ہو گئے، ایک جاتا رہا دوسرا آتا رہا۔ کل میں نہیں تھا تو مجلس ہو رہی تھی، کل میں نہیں رہوں گا تو بھی مجلس ہوگی۔ نہ میرے ہونے سے مجلس ہے، نہ میرے نہ ہونے سے مجلس ہونے والی ہے۔ مجلس ہوتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا، عزاداری ہوتی رہے گی۔ 1400 سال سے سب سے زیادہ مارا گیا اور روکنا نہیں ہے، تمہیں فرش عزا کی قسم جملہ سنیے گا، مگر 1400 سال سے تاریخ نے دیکھا، ہم ابھرے، ہم سمرے، ہم نکھرے، نکھر کے سامنے آئے، دنیا نے پہچانا یہ شیعہ ہیں، یہ ماتمی ہیں، یہ مولائی ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ جلوس والے ہیں، یہ کالے کپڑے والے ہیں، یہ 10 محرم والے ہیں۔ دنیا پہچانتی گئی 1400 سال سے اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا، جتنا ہمیں مارا گیا ہم
مٹ جاتے، ہم تباہ ہو جاتے، کوئی ہمارا نام لیوا نہ ہوتا، ہمارا ذکر نہ ہوتا، ہم تاریخ کی سیاہی پر کے رہ جاتے، مگر 1400 سال سے ہم زندہ تھے۔ ہمیں مٹانے والے اپنی قبروں میں پہنچ گئے، ان کی قبروں کا جہنم بن گیا، ان کو لوگوں نے بھلا دیا، مگر ہمارے جو 1400 سال پہلے مرے تھے آج بھی ان کا ذکر ہے۔ کبھی حجر کا ذکر، کبھی حججی کا ذکر، کبھی رئیسی کا ذکر، کبھی سلیمان کا ذکر۔ کیوں؟ کس لیے ذکر ہے؟ یہ قانون بتایا تھا جناب عبد المطلب نے، آخری آدمی تک توجہ جو نہیں مٹے، یہ قانون بتایا تھا جناب عبد المطلب نے۔ کون عبد المطلب؟ کعبے کے متولی۔ کون عبد المطلب؟ سردار بطحہ۔ کون عبد المطلب؟ سردار قریش۔ کون عبد المطلب؟ عبد المطلب امین مکہ۔ کون عبد المطلب؟ عبد المطلب امین حرم، متولی کعبہ۔ یہ عبد المطلب جو نہیں مرے ہیں، جو نہیں مٹے۔ جان کے سنیے گا وجہ کیا ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ قانون بتایا تھا عبد المطلب نے، جب ابرہہ کے لشکر نے 200 ہاتھیوں کے ساتھ روم سے آ کر مکے پہ چڑھائی کی تو سب سے پہلے اپنا دبدبہ ڈالنے کے لیے مکے میں لوٹ مچائی، لوٹ مار کی۔ ماضی کو حال پہ پرکھو، میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ حال کا آئینہ دیکھو۔ ماضی کی داستانوں میں لوٹ مار کی، لوٹنا شروع کیا، دکانوں کو لوٹا، لوگوں کے مال کو لوٹا۔ انہی مال انہی اسباب میں عبد المطلب کے 19 اونٹ کو ابرہہ لوٹ کر لے گیا۔ عبد المطلب کو پتا چلا، آئے ابرہہ کے بعد ابرہہ سے آ کر کہا، جا کے سننا سرکار، آ کر کہا لب میرے اونٹ دے۔ ابرہہ چوکا، چوک کے کہنے لگا، آپ سردار بطحہ ہے، ہاں آپ سردار قریش ہے، ہاں آپ متولی کعبہ ہے، ہاں آپ امین حرم ہے، ہاں آپ کی شجاعت کے چرچے ہیں، ہاں آپ کی شرافت کے چرچے، ہاں کہا بھی عبد المطلب ہے۔ کہا کہ چوک کیوں رہا ہے؟ کہ چوک اس لیے رہا ہوں کہ مجھے لگا تھا کہ تم کعبے کے لیے آؤ گے، کعبے کو چھوڑ دو، حجر اسود کو چھوڑ دو، پردہ کعبہ کو چھوڑ دو، غلاف کعبہ کو چھوڑ دو، مگر کمال کی بات ہے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اپنی چیز لینے آ گئے۔ میرے اونٹوں کو دے، میرے اونٹوں کو دے۔ عبد المطلب نے کہا، سن میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کو بچاؤں گا، جو کعبے کا مالک ہے۔ نہیں میری جاتی آگ رہی ہے کا جملہ کرنے لگا ہو، جو اونٹوں کا مالک ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کو بچاؤں گا، جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کو بچائے گا۔ ارے دنیا میں مٹائے کیسے؟ ہم ملکیت ہے مالکہ فاطمہ زہرا۔ ہم ملکیت ہے مالکہ فاطمہ زہرا۔ کلیجہ نکال رہا ہوں سرکار، ہمیشہ سنتے ہیں، آج اس لہجے میں سنیے گا۔ مسجد میں ہوں، کہیں میرا جملہ رائے گا نہ ہو جائے، یہی تو دنیا سے کہتے ہیں 1400 سال سے مار رہے ہو، آگے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ مارتے مارتے تک گئے، مٹتے کیوں نہیں ہو؟ نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ ارے مار سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارا امام تھا، ہمارا امام ہے۔ شہادت ہمارا مقدس ہے، سر کٹائیں گے، نیزے کھائیں گے، بمباریاں مار سکتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس حادثے سے پہلے کوئی ایسا رسول اللہ کو نہ جانتا ہو، اب انکھا بھی جانتا ہو، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو شاید وہ اندھے سے زیادہ نابینا ہے۔ توجہ، پورے مجمع کی توجہ۔ شہادت ہمارا مرزا ہے، مغیرہ آخری بات ہے، پورے مجمع کی توجہ۔ ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ مغیرہ اکیلے شام کا گورنر بن کر کوفے میں آیا،
آ کے ممبر سے علی پسند کو شتم کیا، علی کو برا بھلا کہنے لگا. شیعت اور شہادت پہچانیے گا. جناب حجر ابن عدی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اسی جلسے میں. جناب حجر کھڑے ہونے کے بعد کہا مولانا کے بیٹے یہاں علی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوگی. ہم متوجہ ہیں. ارے کوفے کے ماحول میں علی والے نے مزاج بتایا کہ جب کوفے جیسے ماحول میں علی کے خلاف برداشت نہیں ہے تو آج کا ماحول جو ہمارا ماحول ہے بد عقیدوں سے بچیے گا سرکار. عقیدہ ہی سب کچھ ہے. عقیدہ ہی آپ کے عمل کو قبول کرنا ہے. توجہ رکھیے پورے مجلس کی طرف. یہاں یہ سب نہیں چلے گا. اس نے فوراً خط لکھا کہ بھائی ہم تو یہ مان رہے ہیں. ادھر سے حکم آیا گرفتار کر کے. مجھے نہیں پتا اس واقعے میں نقطہ کیا ہے، بس واقعہ بڑا کمال کا ہے. موضوع سے واقعہ بڑا خوبصورت ہے. 5 افراد جناب حجر کے ساتھ اور ایک 12 سال کا بیٹا جناب حجر کا، انہیں گرفتار کر کے شام بھیجا گیا. سامنے تخت پر بیٹھا ہے شام کا حاکم. تم ہمارے گورنر کو بیچ مجلس میں ٹوک دیتے ہو. کہ علی کے خلاف بات کر رہا تھا، نہ ٹوکتا تو کیا کرتا. اس سے اچھا پیغام کیا دوں میں آپ کو؟ اس سے اچھا پیغام کیا دوں کہ علی کے خلاف بول رہا تھا، نہ ٹوکتا تو کیا کرتا. اچھا دیکھو باز آ جاؤ، تمہیں بخش دوں گا. میری بخشش بڑی مشہور ہے. اب اللہ جانے کہ اس کی کون سی بخشش مشہور، اس لیے کہ خود جس کی بخشش کا ٹھکانہ نہ ہو. یہ استعارے اور کنایا ہے. وہ کیا کسی کو بخشے گا؟ توجہ 3 سے 4 منٹ بس. اچھا اٹھا، اٹھ کے اندر گیا. اندر سے اس حاکم شام کا ایک کانا سپاہی نکلا. جب جناب حجر گرفتار کر کے لائے گئے تھے تو 6 افراد اور دوسروں کو گرفتار کر کے لائے گئے. جناب حجر نے اس کانے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا جب ہمارے قتل کا حکم آ گیا ہے اور ان 6 کو آزاد کر دیا جائے گا. وہی ہوا کہ بھائی انہیں قتل کرو، انہیں آزاد کرو. اب جلاد شیعت پہچانیے کا داد آپ نے خوب دی ہے اور شہادت. توجہ سنیے گا. لے کے چلا. جب لے کے جانے لگا تو 5 قبریں بنائی. کتنی؟ 5 قبریں. اور اس نے کہا ہوج باز آ جاؤ، مان جاؤ، علی کو چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ. سن، میں علی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر میرے جسم کی 70 مرتبہ بھی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو میں علی کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. علی کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. اچھا کبھی ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ. تیار ہو. پہلے کو قتل کیا، قبر میں ڈالا کہ اس کا مقابلہ اعلیٰ ظرف والوں سے ہے، کم ظرف والوں سے نہیں. اعلیٰ ظرف ہستیوں سے ہے، کم ظرف سے نہیں. وہ جانتا ہے کہ ہم کسی کے بچوں کو نہیں ماریں گے، عورتوں کو نہیں ماریں گے. ہم بس ظالموں کا ہمارا، اسی لیے سامنے والا ظالم ہمارے بچوں کو مارتا ہے، ہمارے عورتوں کو مارتا ہے. اور اس کے لیے سینہ سپر بن کے کھڑے ہوتے ہیں یہ علماء جن کی خاک کف پا ہمارے سر کا تاج. ان کی اہمیت اور ان کی حیثیت کو پہچانے. ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں 1400 سال سے، آگے بھی اٹھاتے رہے. ہم تیار ہیں، بخدا ہم تیار ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. جب ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے، چاہے وہ قاسم سلیمانی ہو، مجھے کبھی شوق نہیں لگا ایک دم اچانک ہے یہ کیا ہوا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہونا ہے، ہمیں مرنا ہے. شہادت ہمارا مقدر ہے. کمال یہ ہے کہ شہادت کے بعد بھی ہمارے پیر نہ لرزیں، اس لیے کہ مرتا وہ ہے جس کا مقصد مر جائے. مر کر اگر کوئی اپنے مقصد کو زندگی دے جائے تو پھر اسے موت نہیں شہادت کہتے ہیں.
مقصد بدلا نہیں، مقصد آیا۔ حسین شہید ہوئے، سید سجاد نے مقصد کو سنبھالا، کیونکہ ایک باپ اور ایک بیٹی اور دیگر شہدائے سیریا و عراق اور لبنان احسان ثواب کی مجلس سے جو خصوص آیت اللہ رسول اللہ کے، تو اس لیے مرثیہ سناؤں گا آپ کو، نسل اس کو نہیں، مگر اس سے پہلے جملے سنیے گا، عجیب و غریب شعر ہے، احساس دلاتا ہوں، اس لیے احساس کیجیے گا۔ خدا نہ کرے کسی بیٹے یا باپ پہ وہ منظر، وہ وقت آئے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بھی نہ پہچان سکے۔ بڑی مصیبت کا مقام ہوتا ہے کہ جب بیٹا باپ کو نہ پہچان سکے۔ جناب منہال امام سید سجاد کے پاس ہے، اور آنے کے بعد کا والا ایک روایت سنی ہے کمیت سے، اور کیا ہے شہادت۔ مولا اگر آپ مہر لگا دیں گے تو یقین ہو جائے گا، اور اگر یقین ہو جائے گا تو پھر مان لیں گے، لیکن مولا دل نہیں مان رہا، اس لیے آپ بتائیے کیا بتاؤ۔ کہ مولا وہ کمیت اپنا مرثیہ پڑھ رہے، اس میں روایت آپ کا نام لے کے پڑھ رہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ جب میرا بابا مجھ سے وقت رخصت ملنے کے لیے آیا تو میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا۔ پوری مجلس میں ایک بار بھی جملہ نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے، پڑھتا چلا جاؤں گا، جب آپ کے دل پہ ضرب لگے گی آنکھیں اپنے آپ نہ ہو جائیں گی۔ کہتے کہ امام گشت میں چلے گئے، گشت سے اٹھنے کے بعد کہا منہال جو کویت نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ مولا کیسے ممکن ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان سکے؟ مولا نے جیب سے انگوٹھی نکالی، انگلی سے انگوٹھی اتاری، اتارنے کے بعد منہال کی طرف کیا اور کرنے کے بعد نگینہ دکھایا، اور دکھانے کے بعد کا منہال یہ نگینہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہ جب میرا بابا مجھ سے ملنے آیا تھا تو میرے بابا کے بدن پہ اتنی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زہر نہ لگا۔ اجرکم علی السیرہ، اجرکم علی السیرہ۔ اس حملے میں ایک باپ ایک بیٹی شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی شہید کی بیٹیاں شہید ہوئی ہیں۔ کہتے اب اندازہ لگائیے کیا عالم ہے۔ حسین خیمے سے نکل رہے ہیں ایک بیٹی کو تسلی دے کر، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، اولو محمد مارے گئے، علی اصغر مارے گئے، قاسم مارے گئے، حبیب و زہیر و جون مارے گئے، مسلم ابن اوسجا مارے گئے، بہر کلی مارے گئے، سب شہید ہو گئے۔ حسین پشت فرس پر بیٹھے مقتل میں آئے۔ اب صغیر سولہوی علامہ طبیر کے شاگرد یہ مرثیہ لکھتے ہیں جس کا نثر میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ حسین کا عالم یہ تھا کہ حملے پہ حملہ کیے جا رہے تھے، صفوں پہ صف پلٹ رہی تھی، میمنہ الٹ رہا تھا، میسرہ الٹ رہا تھا، ایک سپاہی دوسرے سپاہی پہ گر رہا تھا، گردنیں کٹ رہی تھی۔ حسین حملے پہ حملہ کرتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے اون محمد کو مار ڈالا۔ اب سنیے گا توجہ سے، کہتے ہیں کہ حسین کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا تو عمر سعد کو کچھ یاد آیا۔ ایک پہلوان تھا بصرہ کا جو پہلوان بصرہ کے نام سے مشہور تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ امیر کے لشکر نے زمین قریب کی زمین میں ڈیرے ڈالے ہیں اور جنگ چھڑی ہے، تو یہ آیا تھا عمر سعد کے پاس اور آنے کے بعد کہا تھا میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے امیر کے خلاف کسی نے بغاوت کی ہے، دیکھو میرا قیام یہیں قریب میں ہے، اگر میری ضرورت پڑے تو آ جانا، میں انشاءاللہ مدد کروں گا۔ اور پہلوان بصرہ وہ پہلوان تھا جس کی طاقت 100 بہادروں کے برابر ناپی جاتی تھی، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ حسین جب پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے اور کوئی مقابلے کے لیے آ نہیں رہا تھا، حسین گھوڑے سے اترے زمین پہ کھڑے ہیں تو عمر سعد نے فوراً پہلوان بصرہ کو خط لکھا اور اس کا عنوان یہ تھا، اے پہلوان بصرہ، امیر کے لشکر کے خلاف باغی نے بغاوت کی ہے، جلدی سے آ کر ان کا قتل کر، تجھے جتنا انعام و اکرام چاہیے گا ملے گا۔
ایک باپ اور بیٹی شہید ہوئے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، جتنا انعام چاہیے مال غنیمت چاہیے تجھے ملے گا۔ یہ خط پہلوان بصرہ کو ملا، اس نے خط کو پڑھا، اپنے آپ کو آمادہ کیا، جنگ کے سامان سے اپنے وجود کو آراستہ کیا، خود کو تیار کیا۔ اس کے پاس اس کی ایک بیٹی تھی، 4 برس کی عمر تھی، بڑی محبت کرتا تھا یہ اپنی بیٹی سے، جہاں جاتا تھا ساتھ لے کر جاتا تھا، جہاں رہا ساتھ میں رکھا۔ اب جب یہ جنگ پہ جانے لگا تو پہلوان بصرہ نے کہا بیٹی ایک بڑے محاذ پہ جا رہا ہو اور دیکھو بہت انعام و اکرام ملے گا اگر فاتح بن کے لوٹا، بیٹی جلدی آؤں گا، بہت مال ملے گا، یہ بتاؤ اگر تمہیں کچھ چاہیے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا۔ بیٹی نے کہا بابا اگر ایسی بات ہے تو مجھے عقیق کی انگوٹھی بڑی پسند ہے، اگر ہو سکے تو میرے لیے عقیق کی انگوٹھی لے کے آنا۔ سن لیا یہاں تک؟ اب یہاں سے مصائب کا آغاز ہوتا ہے۔ اب 1 سیکنڈ کے لیے مجھے دیکھیے گا، پہلوان بصرہ کی بیٹی نے مانگا ایک عقیق کی انگوٹھی لیتے آنا۔ پہلوان بصرہ مقتل میں پہنچا، لشکر نے استقبال کیا، احترام کیا، مگر پہلوان بصرہ گھوڑے سے نہیں اترا۔ عمر سعد سے کہا بتا تو صحیح وہ کون ہے جس کو قتل نہیں کر رہے ہو، جس کو قتل نہیں کر پا رہے ہو، جس پر قابو نہیں ہو پا رہا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح، میں میدان میں جاؤں، جلدی سے اس کا کام تمام کرو۔ عمر سعد نے دور سے دکھایا، پہلوان مرثیہ سنیے گا، نثر پڑھ رہا ہوں۔ پہلوان بصرہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف سا شخص ہے جو لہو میں ڈوبا ہے، جس کی تلوار کی نوک سے لہو ٹپک رہا ہے، اس کی سواری لہو میں تر، اس کا بدن لہو میں تر، اس کا چہرہ لہو میں تر، اس کی تلوار لہو میں تر۔ قریب آیا، آنے کے بعد کہا سنیے گا، کلیجہ سنبھالیے گا، یہاں سے آیا اور آنے کے بعد کہا اسرائیل میں تجھ سے کہتا ہوں واپس چلا جا، جا زندہ چھوڑتا ہو۔ نہ جانے کتنا درد تھا حسین کی آواز میں کہ تڑپ کے کہا اے پہلوان بصرہ یہ بتا وہ جی کر کیا کرے جس کا 32 سال کا بھائی مارا گیا ہو۔ اللہ اللہ اجرکم علی الزہرا، وہ جی کر کیا کرے جس کا 18 سال کا کلیل جوان بیٹا مارا گیا ہو، وہ جی کر کیا کرے جس کے بھانجے مارے گئے، جس کے بھتیجے مارے گئے۔ سنیں گے جملہ امام نے کہا وہ جی کے کیا کرے اے پہلوان بصرہ، ارے میرا 6 مہینے کا بیٹا تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ارے ظالموں نے یہ نام سنے۔ پہلوان بصرہ آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد کہا اکبر، عمر، محمد، عباس، قاسم، علی اصغر، ارے یہ تو مسلمانوں کے نام ہے۔ یہ بتائیں آپ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، چلو ہماری شکست ہو جائے، ہم مسلمانوں سے نہیں لڑتے، ہم مسلمانوں سے نہیں لڑتے۔ 10 سیکنڈ کا سانس لیا ہے کیونکہ جملہ مصائب کا ہے، دل بھرتا ہے اس فکرے پہ آ کر۔ آپ کون ہیں؟ جلدی بتائیں، ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے۔ حسین نے ایک انگوٹھی نکالی، نکال کے پہلوان بصرہ کو دی اور دے کر کہا جا اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا بڑی خوش نصیب ہے کہ تو نے باپ سے کچھ مانگا، باپ نے دے دیا، مگر آئے میری بیٹی سونا مدینے میں تلیا، مجھ سے کہا بابا یا تو خدا جانا یا علی اکبر کو بھیجنا، مگر پہلوان بصرہ میں علی اکبر پایا گیا۔ اجرکم علی الزہرا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
اور 2-3 منٹ کے مسائل ہے. سن لیجیے گا پہلوان بصرہ کہتے ہیں قدموں میں گر گیا. مدینے کا نام، ارے غیب کی باتیں تو نبی امام جانتا ہے. قدموں میں آپ کون ہیں؟ یہ مدینے کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ حسین نے کہا مدینے میں کسی کو جانتا ہے؟ کہ مدینے میں میرے آقا حسن رہتے تھے، مدینے میں میرے آقا حسین رہتے تھے. کہ کیا حسین سے ملا ہے؟ کہ ہر سال ملتا تھا مگر بدقسمتی سے اس سال نہ مل سکا. حسین نے کہا کیا پہچان لے گا کہ میرے مولا تھے